پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک اور سنگ میل عبور 100 انڈیکس 1,91,000 کی سطح پار کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک بھر میں بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ شروع۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم منگل تک جاری رہے گا۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں برسات ہوگی۔ بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی درہم برہم۔ مقامی آبادی کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم بند ہے۔ شہر قائد سردی کی لپیٹ میں ہے۔ یخ بستہ ہواؤں کا راج۔ کم سے کم درجہ حرارت 8.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سردی کی موجودہ لہر آئندہ 3 روز تک برقرار رہے گی۔ پاکستان ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں؟ بڑی بیٹھک آج لگے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کی ورلڈ کپ میں شمولیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ محسن نقوی وزیر اعظم سے اجازت طلب کریں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف آئی سی سی کے نامناسب رویے پر ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے کے آپشن پر بھی غور کیا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا بھی امکان ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت اعلان کرے گی۔ گل پلازا میں سرچ آپریشن مکمل کرنے کا اعلان۔ آگ زدگی سے متاثرہ عمارت کا ملبہ ہیوی مشینری سے ہٹانے کا کام جاری۔ ڈپٹی کمشنر جاوید نبی کھوسو کہتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ متاثرہ عمارت کو آج سیل کرے گی۔ جان بحق ہونے والوں میں 23 کی شناخت مکمل کر لی گئی ہے۔ ڈی این اے کی مدد سے 17 افراد کی شناخت کر لی گئی۔ مزید ڈی این اے کی مدد سے شناخت کا عمل جاری۔ چند لاپتہ افراد کے ورثاء نے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ سانحہ گل پلازا میں مجموعی طور پر 73 افراد جان بحق ہوئے۔ جان بحق افراد کی شناخت نہ ہونے پر متعلقہ تحقیقاتی کمیٹی اور کورٹ کے ذریعے ان کی موت کی تصدیق اور تعین کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کا دورہ۔ درخواستوں، پرنٹنگ اور کارکردگی کے جدید ترین مانیٹرنگ نظام کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹس میں 24 گھنٹے مانیٹرنگ روم اور کال سینٹر فعال۔ وزیر داخلہ نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی مانیٹرنگ سسٹم متعارف کرانے پر ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹس اور ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا کہ پاکستان پاسپورٹ سسٹم کو اب دنیا کے بہترین ممالک کے نظام کے مطابق ڈھال دیا گیا ہے۔ نئے نظام سے پاکستان اور دنیا بھر میں پاسپورٹ درخواستوں اور ڈیلیوری کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ممکن ہو سکے گی۔ اور اسٹیٹ بینک رواں سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس میں شرح سود میں ممکنہ کمی یا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت شرح سود 10.5% ہے۔ اسٹیٹ بینک شرح سود میں 25 سے 50 بیسس پوائنٹس کمی کر سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔